السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم نے جو ہے حدیث نمبر 9 کے جو ہے وہ مختصر سوالات کریں گے۔ میں نے کچھ سوالات کے لیے خاص کیے ہیں تو انہیں کو آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا تو سوال ہے کہ ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے جو ہے اس حدیث کو کوٹ کریں گے کہ حدیث ہے من نصر قومہ علی غیر حق فہو کالبعیر الذی ردافہ ینزع بذنبہ، کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ یعنی کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر اونٹ کی دم پکڑ کے انسان لٹکتا ہے تو چونکہ اونٹ بھی جو ہے اپنے وزن اور حجم کے باعث جو ہے اس کنویں کے اندر گر کر ہی رہے گا، انسان ایک فرد واحد جو ہے وہ کبھی بھی اس کو باہر گھسیٹ نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ایک انسان، ایک واحد فرد جو ہے وہ اپنے قوم، قبیلے اور کنبے کی جو ہے وہ ناجائز معاملے میں مدد کرنے کی بجائے، یعنی کہ ان کو اس برائی سے نکالنے کی بجائے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر گر جاتا ہے، اسی برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو جاتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مدد کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے ہم بھی اس کے اندر ہی جا کے گر جاتے ہیں۔ اب سوال دوسرا ہے، کیا کسی ناحق معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنا جائز ہے؟ تو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ انسان اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے، اس اونٹ کے ساتھ، وہ خود بھی اس کے اندر گر جاتا ہے، تو پھر اس چیز کو چونکہ نقصان دہ ہے تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہے اسلام میں باہمی تعاون کا کیا معیار مقرر کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں نسل اور قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ آیت یاد کریں سورۃ مائدہ کی جو میں نے آپ کو آیت نمبر 2 بتائی تھی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کہ ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے لیکن گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں جو ہمیں مدد کرنی ہے اس کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اندر ہمارا شمار ہو اور ہمیں اس میں سے خارج نہ کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لیکن گناہ اور معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں اور نہ ہی ساتھ دیں، بلکہ اپنی قوم کو اس سے بچائیں۔